اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو فضول خرچ کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اسراف۔ اسراف کا مطلب ہے اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثلا آپ ایک دکان پہ گئے، آپ کو ایک شرٹ لینی تھی، لیکن آپ ایک کے بدلے 10-20 شرٹس لے آئے کیونکہ آپ کے پاس پیسے تھے اور آپ خرید سکتے تھے۔ بے شک شرٹ ایک ضروری چیز ہے، لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ خرید لی، اس کو اسراف کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے۔ لیکن پیسہ خرچ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس کو اسراف سے بھی برا کہا گیا ہے، جسے تبذیر کہتے ہیں۔ اور تبذیر کے معنی ہیں جب آپ ایسی چیزوں پر خرچ کریں جن چیزوں کی آپ کو اصل میں ضرورت ہی نہیں، اب بس اپنی خوشی کے لیے خرید رہے ہو غیر سنجیدہ طور پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تبذیر کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ وہ لوگ جو غیر سنجیدہ طور پر یعنی مبذرین ہو کر خرچہ کر رہے ہیں شیطان کے بھائی ہیں، جو کافی سخت سنائی دیتا ہے۔ اگر مثلا میں کوئی ویڈیو گیم خرید لوں یا کوئی امریکہ کا کوئی ٹرپ لگا لوں اور اس پہ پیسے خرچ کروں، مجھے تو سیدھا شیطان کا بھائی بول دیا گیا ہے۔ حرام نہیں بولا، اس چیز سے دور رہو نہیں بولا، کچھ اور نہیں بولا، بلکہ سیدھا شیطان کا بھائی۔ آخر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں بولے گا؟ آخر اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ کیوں یوز کرے گا؟ اس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں، دھیرے دھیرے کر کے سب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی آیات کے ساتھ۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان کنتم صالحین۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم صالحین بن کر رہو۔ فإنہ کان للأوابین غفورا۔ وہ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، پسند کرتا ہے جو اس کی طرف لوٹتے رہتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرو گے اور پھر توبہ بھی کرو گے، گناہ کرو گے اور پھر توبہ بھی کرو گے، اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ تم گناہ کرو گے اور یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا۔ اپنے قریبی لوگوں کو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا آپ کے خاندان، آپ کے اہل میں سے ہوں، اپنا حق دو جس کے وہ مستحق ہیں۔ آتِ ذی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، یہاں واحد کا ذکر ہوا ہے، حقہ، نہ کہ حقوقہم یعنی جمع۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ہر ایک فرد، ہر ایک قریبی فرد کو انفرادی طور پر دیکھنا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے، اس آیت کی وجہ سے۔ اس کے بعد والمسکین، اور ان کے بارے میں سوچو جو بے بس ہیں، یعنی پھنسے ہوئے ہوں پیسوں کے اعتبار سے، اپنے حالات کی وجہ سے، شاید وہ بیمار ہوں اور کام نہیں کر سکتے ہوں، وہ مسکین ہیں۔ وابن السبیل، وہ لوگ جو راستے پر ہیں، یا تو ان کے پاس کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا تو وہ سفر میں ہیں، یہ سب لوگ ان کے لیے استعمال ہوا ہے وابن السبیل۔ ان لوگوں کو وہ دو جس کے وہ مستحق ہیں، یعنی جب آپ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، آپ ان کو کوئی صدقہ نہیں دے رہے ہو، آپ ان کو بس وہی دے رہے ہو جس کے وہ مستحق ہیں اور وہ ان کا حق ہے۔ اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، غیر سنجیدہ طور پر خرچ مت کرو، ضرورت سے زیادہ۔ اس پورے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پیسے جو آپ نے فضول خرچ کر دیے، آپ کے آس پاس ایسے بھی لوگ تھے جو اس کے مستحق تھے۔ تو پہلا جرم آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ ان لوگوں کو ان کی ضرورت سے محروم کر رہے ہو اور اس پیسے کو کہیں اور بلا وجہ خرچ کر رہے ہو۔ جب لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ بے تاب ہیں، بے صبر ہیں، اسی پیسے کے لیے آپ ان کی مدد کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کی۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، غیر سنجیدہ طور پر اپنے پیسے کو خرچ کر رہے، جس کی وجہ سے ایسا معاشرہ تعمیر ہو رہا ہے جس کے ایک طرف ضرورت مند لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسری غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں۔ عام طور پر ایسی جگہوں پر گناہ بھی بہت ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ لوگ گناہوں اور جرم کی طرف جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نوجوان مرد اور عورتیں ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جن کا بعد میں ان کو افسوس ہوتا ہے۔ ویسے شیطان بھی یہی چاہتا ہے، تو ایک طرف سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ نے شیطان کی مدد کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز صاف کر دوں، وہ ہے توازن یعنی بیلنس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، معمول سے ہٹ کر فضول خرچی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کبھی بھی ایسی چیز مت خریدو جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہو،
مثلاً آپ ایک دکان پہ گئے اور آپ کو کچھ پھول پسند آ گئے، حالانکہ آپ کو ان پھولوں کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی آپ نے وہ پھول خرید لیے، تو یہ ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، آپ خرید سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ ولا تبذر تبذیرہ کا مطلب ہے آپ کو فضول خرچ کرنے کی عادت نہ لگے، آپ لاکھوں کروڑوں روپے بلا وجہ نہ اڑا دو۔ کبھی کبھی لوگ لاکھوں کروڑوں روپے اہمکانہ چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، ان میں سے مت بنو، کیونکہ یہ برائی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک وہ لوگ جو اس قسم کی فضول خرچی میں مبتلا ہیں وہ شیطان کے بھائی۔ آپ قرآن کی قابل ذکر زبان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان الذین بذروا نہیں کہا، یعنی وہ لوگ جو اس خرچ کرنے کے طریقے میں مبتلا ہیں۔ المبذرین ایک اسم ہے، اور اسم پرماننٹ یعنی مستقل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو مستقل طور پر ایسے خرچہ کرتے ہیں ان کو شیطان کا بھائی بولا گیا ہے۔ یہ بات نہایت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ مارکیٹنگ میں آپ کنزیومر سوسائٹی اور مختلف قسم کے خریداروں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ جن کے پاس لاکھوں کروڑ روپے ہیں خرچ کرنے کے لیے، وہ عام چیزوں پر خرچ کر کے بور ہو گئے، جیسے کہ گاڑی، بنگلہ، سونا، چاندی، زمین، جائیداد، ٹی وی، فریج وغیرہ وغیرہ، اب وہ سوچنے لگتے ہیں کہ باقی کا جو پیسہ ہے وہ کہاں خرچ کریں۔ پھر وہ غیر معمولی طور پر خرچ کرنے جاتے ہیں، جیسے کہ جوا، مہنگی شراب، جسم فروشی وغیرہ وغیرہ۔ اگر امیر لوگوں نے ان چیزوں میں پیسہ نہیں ڈالا ہوتا تو یہ انڈسٹریز ہوتی ہی نہیں، اور یہ وہ انڈسٹریز ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جن میں پیسہ لگاتار آنا چاہیے، تب یہ ادارے چلیں گے۔ تو ان لوگوں کو مبذرین بننا ہی ہے، وہ ایک بار پیسہ لگائیں گے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ اس بزنس مین کی حیثیت سے سوچو گے جو یہ سروسز دے رہا ہے، اس کے لیے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اگر امیر لوگ بس ایک بار پیسے لگائیں گے، وہ چاہے گا کہ لوگ بار بار اور لگاتار آتے رہیں، تو یہی لوگ مبذرین بن جاتے ہیں اور شراب کی، جوئے کی، جسم فروشی کی اور دیگر گندی انڈسٹریز کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور یہ پورا کا پورا ماحول اور معاشرہ تعمیر کرتے ہیں۔ اگر ہم چھوٹے اسکیل پر بات کریں تو اگر ایک عام انسان، ایک عام نوجوان کوئی گندی فوٹو یا کوئی گندی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے یا دیکھتا ہے، اسے اگر یہ لگ رہا ہے کہ وہ تو بس اپنے لیے ہی خرابی کر رہا ہے، کسی اور کے لیے کچھ برا نہیں کر رہا، کسی اور کے لیے کچھ برا نہیں سوچ رہا، لیکن وہ ایک ایسی ہی انڈسٹری کو حمایت کر رہا ہے۔ اگر تم ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کرتے تو وہ پیسہ ہی نہیں کماتے، اور وہ فحش انڈسٹری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ لیکن ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ گندی اور فحش چیزوں کو ڈاؤن لوڈ اور دیکھنے میں مسلمان ملک سب سے آگے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو مطلب یہ بنا کہ یہ جتنی بھی برائیاں معاشرے میں عام ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے عام ہیں جن کے پاس خوب سارے پیسے ہیں، اور وہ پیسے غیر ذمہ دارانہ طور پر خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے جو یہاں پہ کلیئر کر دی گئی ہے۔ دیکھو، جب ہم بات کرتے ہیں ایک ذمہ دار ناگرک ہونے کی، ہم ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو صاف ہوں، شفاف ہوں، غذا جو صحت مند ہو، جیسے کہ آرگینک فوڈ وغیرہ۔ بالکل ویسے ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے پیسے غیر ذمہ دارانہ طور پر خرچ کر کے معاشرے میں کسی برائی کو بڑھاوا تو نہیں دیتے۔ ہم یہی پیسہ کسی اچھی اور نیک جگہ بھی تو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک خوبصورت سا توازن ہے جس پر میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں۔ اس کے ایک طرف دیکھو تو آپ غیر ضروری چیزوں پر خرچہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف دیکھو تو اگر آپ مبذرین بن گئے تو آپ شیطان کے بھائی ہو، مبذرین نہیں بننا۔ بھائی اس لحاظ سے بھی دیکھو، جب آپ مبذرین ہو تو بدلے میں آپ کو وہ ایول سروسز مل رہی ہیں جس کے لیے آپ پے کر رہے ہو، جن سے برائی پھیل رہی ہے، تو آپ ایک دوسرے کے بھائی ہوئے، پارٹنر ہوئے، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شیطان کا بھائی بننے سے اور مبذرین بننے سے بچا لے۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔